بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم لک۔ جناب رسول خدا، حبیب خدا، امام الانبیاء، تاجدار ختمت نبوت، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر لاکھوں کروڑوں درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد علی بابا کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں علی بابا اسلام ٹی وی۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کا آگ میں جلانا اور آگ کا گلزار بن جانا، یہ معاملہ کیسا تھا اور یہ کیسے ہوا، اس میں تفصیلاً ہم بات کرتے ہیں۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ نئے آنے والے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محنت کا حق ادا کرتے ہوئے ہمارے اس چینل کو لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا اور آپ کی والدہ کا نام شانی تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک عظیم نبی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اپنا دوست کا لقب عطا کیا ہے۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تم میں سے شخص کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات دو فرشتے آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس کا قد بہت لمبا تھا۔ قد بہت لمبا ہونے کی وجہ سے میں اس کا سر نہ دیکھ سکا، تو پھر مجھے فرشتوں نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل شہر میں ہوئی، اور بابل اور قرب و جوار کے علاقوں کا حکمران اس وقت نمرود بن کنعان تھا، جو کہ بہت ہی بڑا سرکش، ظالم اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود ظالم کو بتا دیا تھا کہ آپ کی قوم میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو نمرود ظالم نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے حکم صادر کر دیا کہ جس گھر میں بھی کوئی بچہ ہوگا، جو کوئی عورت بچہ جنے گی، اس کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے گا، اور جس کے بھی بچے تھے ان کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا۔ اور اسی دوران ہی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام کے والدین نے نمرود کے ڈر سے اس سے بچانے کے لیے آپ علیہ السلام کو ایک غار میں چھوڑے اپنی والدہ کے ساتھ، اور وہاں پہ ان کی پرورش کی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کو دودھ پلاتی اور وہیں پہ غار پہ ہی آپ علیہ السلام کی پرورش کی۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم صنعتوں اور سائنس میں بہت ہی ماہر اور ہوشیار تھی۔ تو آپ کی قوم ستاروں، سورج اور چاند کی پوجا کرتی تھی۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو کیسے پہچانا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطرتی طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بیزار تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے عقل و سلیم اور رشد و ہدایت عطا کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے لیے دلائل کھول دیے، اور آسمانوں زمین کی پیدائش اور ان میں عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ آپ علیہ السلام نے بچپن ہی میں چاند، ستارے اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کی پہچان کی اور اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں صرف اسی کی ہی عبادت کروں گا۔ اور یہ بھی کہ جناب آپ ان لوگوں سے نفرت کرتے جو اللہ کے علاوہ ان کو پوجتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت میں فرماتا ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔
پھر رات کی تاریکی میں اس کو ایک چمکتا ہوا تارا دکھائی دیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ میرا رب ڈوبنے والوں میں سے نہیں ہے۔ پھر اس نے چمکتا ہوا چاند دیکھا تو اس نے کہا یہ میرا رب ہے جو روشنی دے رہا ہے۔ تو جب وہ بھی غروب ہوا تو کہا کہ میرا رب، میں ڈوب نہیں سکتا، ڈوبنے والے کو میں رب نہیں مانتا۔ پھر اس نے سورج کو دیکھا تو سورج کو دیکھا، کہا یہ بڑا ہے اور اس کی چمک بھی زیادہ ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ تو پھر جب وہ بھی غروب ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہوں میں ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا اے میری قوم، میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ بے شک میں یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا یقین کر لیا کہ حقیقی اللہ صرف ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جب دیکھا کہ وہ حقیقی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے بتوں کی پوجا کرتا ہے، تو آپ نے بڑے ہی اچھے انداز و اخلاق کے ساتھ اپنے والد کو سمجھایا کہ اے ابا جان، آپ ایسے معبودوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ تو سنتے ہوں، نہ دیکھتے ہوں، نہ آپ کو کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد نے توحید کی دعوت کو رد کر دیا اور سختی سے کہا کہ اے ابراہیم، تم میرے معبودوں سے مجھے روز گردانی کروا رہے ہو، تم باز آ جاؤ، اگر تم باز نہیں آ جاؤ گے تو آپ کو جلا وطنی کر دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کو جلا وطنی کی دھمکیاں دی گئیں، تو آپ علیہ السلام نے بڑے ہی صبر و تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا اے ابا جان، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کے لیے دعا مانگتا رہوں گا، وہ میرا رب مجھ پہ بہت بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہو چھوڑ رہا ہوں، میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، مجھے یقین ہے کہ میں دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، انہوں نے بھی سختی سے آپ کی توحید کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور الٹا آپ سے جھگڑنے لگے، اور جھگڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے بے جان بتوں سے آپ کو ڈراتے رہے، دھمکیاں دیتے رہے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا اگر میں ڈرتا ہوں تو اپنے حقیقی اللہ سے ڈرتا ہوں، وہی اس پر قادر ہے، وہی ڈرا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے بعد آپ کی قوم حق کے راستے پر نہیں آئی، تو آپ علیہ السلام ان کو سبق سکھانا چاہتے تھے، تو آپ ایک اچھے موقع کی تلاش میں تھے۔ پھر ایک دن آخر کار آپ علیہ السلام کی قوم میں عید کا دن آ ہی گیا، تو ساری قوم عید منانے کے لیے اکٹھی ہونے چلی، تو قوم نے آپ علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جانے پر اصرار کیا۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے سوچا کوئی ایسا بہانہ بناؤں، ایسی تدبیر سوچوں کہ مجھے ساتھ لے جانے پر اصرار نہ کریں۔ تو آپ ستاروں میں ماہر تھے، علم نجوم میں بھی ماہر تھے، تو آپ نے ایک ستارے کے اوپر دیکھ کر کہا اور سوچا اور حساب لگایا اور کہا کہ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں، آج کے دن میرا باہر نکلنا مناسب نہیں ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے جب قوم کو بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، تو پھر آپ کی قوم اکیلی ہی چل دی۔ تو آپ علیہ السلام کا ارادہ تھا جب یہ چلے جائیں گے تو میں ان کے بتوں کو توڑ دوں گا۔ جب آپ علیہ السلام نے موقع دیکھا کہ سب چلے گئے ہیں، ان کے بتوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے ایک کلہاڑا پکڑا اور بت خانے میں جا کر سب کے سب بت توڑ دیے، اور ان کے جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور گھر واپس چلے گئے۔ اور آپ علیہ السلام نے سوچا یہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان کو سب کچھ واضح دلیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ حقیقی اللہ تو صرف میرا رب ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ تو بول بھی نہیں سکتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، نہ تو آپ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو آپ ایسے معبودوں کو کیوں پوجتے ہو؟ ساری قوم عید منا کر واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بت خانے میں سارے بت توڑ دیے گئے ہیں۔ ایک بت کے کندھے پر، جو ان کا سب سے بڑا بت تھا، اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا تھا۔ ان کو فوراً ہی شک ہو گیا کہ ہمارے معبودوں
بتوں سے صرف نفرت ابراہیم علیہ السلام ہی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کر دیا اور کہا کہ یہ بت آپ نے توڑے ہیں۔ آپ نے سراسر انکار کر دیا اور کہا اگر یہ آپ کے سچے رب ہیں تو ان سے پوچھ لو، آپ یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو، اگر یہ دیکھتے ہیں تو ان سے پوچھو، یہ سنتے ہیں تو ان سے پوچھو، انہوں نے کیا دیکھا کیا سنا یہ سب بول کر بتائیں اگر یہ سچے ہیں تو۔ یہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو آپ کی حفاظت کیسے؟ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکے دلائل سننے اور دیکھنے کے بعد ان کی قوم لاجواب ہوگی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے معبودوں کا حقیقی بدلہ لے کر رہیں گے۔ سب قوم نے یکجا ہو کر فیصلہ کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر جلتی آگ میں جلائیں گے۔ تو ہر شخص دیکھ لے گا کہ جو بھی کوئی ہمارے معبودوں کے ساتھ گستاخی کرے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ پھر ساری قوم نے یکجا ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا اور گرفتار کرنے کے بعد منجنیقیں پر بٹھا دیا۔ منجنیق وہ چیز ہے جس پہ بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے ہیں، کیونکہ آگ بہت زیادہ تھی، اس کے پاس آسانی سے نہیں کوئی جا سکتا تھا، کوئی بھی اس میں چیز پھینکنی تھی دور سے ہی پھینکنی تھی۔ تو جناب آپ علیہ السلام کو جلانے کے لیے بہت دن تک لکڑیاں اکٹھی کرنے لی تھیں۔ آپ علیہ السلام کو جلانے کے لیے کافی عرصے تک لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی تھیں۔ تو جب لکڑیاں اکٹھی ہوگی تو آپ علیہ السلام کو منجنیق پر بٹھا کر اس میں آگ میں پھینکا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بتوں کو گستاخی کی وجہ سے آگ میں جب پھینک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آگ کو حکم دیا کہ ایک آگ اپنے آپ علیہ السلام کو جلانے والی آگ فوراً ہی اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گلزار میں بدل گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور راحت کا باعث بن گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ میرے دوستو، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کا رستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جھنڈا بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد ضرور کی ہے۔ تو جناب یہ تھا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جلتی آگ سے کیسے بچایا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب علی بابا کو دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کرنے کی اور آپ کی اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق دے، قرآن پاک کو باقاعدگی سے پڑھنے کی بھی توفیق دے اور نماز 5 وقت پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔